اگر ماں کو کسٹڈی مل جائے تو کیا وہ واقعی امپاورڈ ہو جاتی ہے؟ برڈنڈ ہو جاتی ہے، امپاورڈ تو نہیں ہوتی. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ کیئر گیونگ رسپانسبلٹی ہے وہ صرف مدر پہ شفٹ ہو جاتی ہے؟ کیئر گیونگ جو رسپانسبلٹی ہے نا، وہ فائنینشیل کے ساتھ ساتھ ایموشنل، سائیکولوجیکل، سوشل، ڈے ٹو ڈے لائف، ہیلتھ، اتنی زیادہ بچوں کی نیڈز ہوتی ہیں آج کے زمانے میں کہ خواتین تو شاید سانس بھی بچوں کے لیے لے رہی ہوتی. پھر ان کا جو ڈیلے ہے وہ بڑا فیٹل ہے، حالانکہ لاء میں لکھا ہے ودن 6 months جو ہے اس طرح کا کیس ریزالو ہونا چاہیے. ہم نے تو اس کے اندر میڈیشن کا استعمال جو کامیابی سے کیا تھا وہ بھی فیملی کیسز کے اندر جو نہیں کیا جا رہا، اس سے بڑا زبردست نقصان ہو رہا ہے اور کورٹس بھی اوور برڈن ہو رہی ہیں. تو فیملی کیسز کو جو ڈیل کرنے والے ججز ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی خود بھی ٹریننگ ہونی بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر ایسے ججز بیٹھے ہیں جن کی خود شادی نہیں ہوئی، ان کو ریئل ورلڈ کی پرابلمس نہیں پتہ. پھر تو ہم ان کیسز کو سیریس نہیں لے رہے، یہ اتنے ہی سیریس ہیں جیسے قتل کے کیسز ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے تو انسٹرکشنز ایشو کر دی، اور وہ انسٹرکشنز کبھی آنر نہیں ہوتی. ماں کے پاس ہیں بچے اور 3 دن باپ رکھ لے تو شی ول ہیو اے ونڈو ٹو بریتھ. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو فالس آئیڈیا ہے نا کہ اگر ماں کماتی ہے، اگر ماں جاب کر رہی ہے تو آپ کے پاس تو میڈم خود اتنے پیسے ہیں، آپ نے کیا لینے، تھوڑے سے پیسے لے رہی ہے. وہ جتنا بھی ارن کر رہی ہے تو بچوں کو پالنا اس کی قطعاً ذمہ داری نہیں ہے. فادر کی رسپانسبلٹی، اور فادر کی ہے، بے شک وہ چاند پہ چلا جائے، بچوں کو انڈر دی اسلامک لا اور پاکستانی لا باپ نے جو ہے پرورش اپنے مینس کے مطابق کرنی ہے. ایک پاکستانی عدالت میں ہر روز ایک خاموش جنگ ہوتی ہے. ماں کہتی ہے بچہ میرے ساتھ ہونا چاہیے، باپ کہتا ہے میں اس کا قانونی سرپرست ہوں، اور اس سب کے درمیان کھڑا ہوتا ہے ایک بچہ جس سے اکثر کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے. Imagine this scene. A child stands in the corridor of a family court in Pakistan. On one side, the mother. On the other side, the father. Both say the same thing. I am fighting for the child. But behind the emotional arguments lies a deeper legal question. Who actually has the right to decide the future of the child? پاکستان میں ایک جملہ بار بار دہرایا جاتا ہے، پاکستانی لا آلویز فیورز وومن ان چائلڈ کسٹڈی. یہ جملہ ڈرائنگ رومز میں سنائی دیتا ہے، بار رومز میں بھی، اور کورٹ کوریڈورز میں بھی. بٹ وٹ ایف دیٹ اسٹیٹمنٹ از اونلی ہاف ٹرو اور پرہیپس ناٹ ٹرو ایٹ آل؟ کیونکہ جب ہم پاکستانی فیملی لا کو قریب سے دیکھتے ہیں تو ایک حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے. ماں کو کسٹڈی مل سکتی ہے لیکن باپ اکثر لیگل گارڈین رہتا ہے. ماں کو ڈیلی رسپانسبلٹی ملتی ہے مگر باپ کے پاس لیگل اتھارٹی رہ سکتی ہے. تو اصل سوال یہ نہیں کہ کس نے کسٹڈی جیتی، اصل سوال یہ ہے کیا قانون واقعی بچے کے بہترین مفاد کا تحفظ کر رہا ہے؟ آج ہم یہ بات کریں گے پاکستانی کسٹڈی لا، کیس لا، جوڈیشل ٹرینڈز اور کمپیریٹیو پرسپیکٹیو، اور دیکھیں گے کہ ایجپٹ، موراکو اور UAE جیسے مسلم ممالک نے اس مسئلے کو کس طرح حل کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ایک نئے گیسٹ کے ساتھ کلنوری فرینڈس، آج طاہرہ حبیب یہاں پہ تشریف رکھتی ہیں. جرنلسٹ ہیں، اس کے بعد بے شمار سیکٹرز کے اندر عام پاکستان کے لوگوں کی بہت ہیلپ کی ہوئی ہے. لیکن آج جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ اور حضانت کا قانون اور نابالغان کا قانون. ان اے وے تھوڑی ہڈ بیتی بھی ہے بیکاز ایز اے سنگل پیرنٹ 2 بچوں کو یہ ٹیک کیئر کر رہی ہیں، ماشاءاللہ بڑے لائق بچے ہوں، بٹ شی ہیز سین دا سسٹم فرام ان سائڈ. اور اس بارے میں آج ہم گفتگو ان سے کرنے جا رہے ہیں. تیرا سب سے پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ ہے کہ وین پیپل سے پاکستانی لا فیورز وومن ان کسٹڈی کیسز، آر دے لیگلی کریکٹ؟ کلنوری صاحب، آج جتنی میں بات کروں گی میں تو جو پریکٹیکلی جو ہوتا ہے اس پہ بات کروں گی. آپ جیسے لوگوں کے سامنے میں لا پہ تو کامنٹ نہیں کر سکتی،
کہ لیکن چونکہ میں نے یہ مور دین اے ڈیکیڈ عدالتوں میں وقت گزارا تو لاء کا بھی کچھ پتہ چلا، لیکن جو امپلیمنٹیشن ہے اور جو پریویلنگ ریئلٹی ہے میں اس پہ زیادہ بات کروں گی. تو جو آپ نے بات کی ہے وہ پہلا سوال ہی بالکل وہ ہے کہ پریکٹیکلی ہوتا کیا ہے. تو جو یہ ایک متھ ہے، اور میرا خیال ہے اس متھ کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ پرو ویمن ہیں. اگر آپ قانون کو دیکھیں اور جو پریویلنگ ریئلٹی ہے اس کو دیکھیں تو یہ عدالتیں عورت کو امپاور نہیں کرتی بلکہ عورت کو برڈن کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو اس وقت ہو رہا ہے، خاص طور پہ آپ کسٹڈی لاء کے حوالے سے، مینٹیننس لاء کے حوالے سے جب آپ بات کریں تو ہوتا جو ہے وہ زیادہ تر یہ ہے کہ عورت کو لاء بھی برڈن کرتا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن بھی برڈن کرتی ہے اور معاشرہ بھی برڈن کرتا ہے. جس کو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت کو بچے کی کسٹڈی مل گئی ہے تو عدالت نے بہت اس کے اوپر ایک طرح سے احسان کر دیا ہے اور یہ پرو ویمن ہے، یہ عورت کو امپاور کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو عورت کو کسٹڈی ملتی ہے وہ اس کو ایک رسپانسبلٹی ملتی ہے، کیئر گیونگ رسپانسبلٹی مدر کو مل جاتی ہے جس کو عرف عام میں کسٹڈی کہتے ہیں، اور جو لیگل اتھارٹی ہے دیٹ لائز ود دا فادر، جو کہ ڈے ٹو ڈے لائف سے بچے کی اگر ماں کو کسٹڈی مل جاتی ہے تو وہ ایبسنٹ رہتا ہے لیکن لیگل اتھارٹی اسی کے پاس رہتی ہے. تو آپ دیکھ لیجئے رسپانسبلٹی ورسز اتھارٹی، تو کس کے پاس امپاور کون ہوا؟ تو میرا نہیں خیال کہ مدرز جو ہیں وہ اس سے امپاور ہوتی ہیں. میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ یہ ایک انسٹنکٹ ہے ماں کی نا، جس ماں نے بچے کو پیدا کیا ہوتا ہے اس کی انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ وہ اس کو بچے سے دور نہیں ہونا چاہتی. تو اسی وجہ سے جب عدالتوں میں اس طرح کے کیسز انفارچونیٹلی جاتے ہیں بچے کی کسٹڈی کے، تو اس وقت عورت کا ایموشنل جو ہے لائف اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ ہر صورت میں بچے کی کسٹڈی لینا چاہتی ہے اور وہ بڑی محبت سے اور محنت سے وہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ ادا کرتی ہے. لیکن یہ قطعاً نہیں ہے کہ اس سے وہ امپاور ہو جاتی ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک کارٹون بھی پچھلے دنوں دیکھ رہی تھی کہ جو ڈیورسڈ کپلز ہوتے ہیں تو آفٹر 5 years آف ڈیورس انہوں نے دکھایا ہوا ہے کہ 90% سے زیادہ عورتیں 2-3 بچے جو ہیں نا ان کی ٹیک کیئر کر رہی ہیں، ان کو پال رہی ہیں، اور جو مرد ہیں وہ ڈیورس کے بعد کسی نئے ریلیشن شپ میں ہیں، کوئی شادی کر چکے ہیں یا اپنی پروفیشنل لائف میں بڑا ایکسل کر گئے ہیں. تو وین یو آر ٹیکنگ کیئر آف 2-3 چلڈرن تو اتنی رسپانسبلٹی اس کی ہوتی ہے، اٹس اے ہیوج رسپانسبلٹی کہ اس میں آپ جو مدرز ہیں وہ اپنی ہیلتھ، اپنے پروفیشن، اپنے کریئر، اپنی یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو فورگو کرتی ہیں اور پھر زیادہ توجہ جو ہے نا میں سمجھتی ہوں کہ وہ بچوں پہ دیتی ہیں. تو وہ اٹس اے ہیوج رسپانسبلٹی رادر دین امپاورمنٹ. یعنی جس چیز کو عام لوگ کسٹڈی سمجھتے ہیں، قانون اس سے کہیں زیادہ کمپلیکس اسٹرکچر رکھتا ہے. بالکل اس سے بہت زیادہ اور دیکھیے مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ جب تک کہ میرے اوپر یہ امپوز نہیں کیا گیا تھا، جب تک کہ میں نے جو ہے یہ بچوں کی کسٹڈی کا کیس وہ کیا نہیں تھا بلکہ اس کو ڈیفینڈ کیا تھا. اس پہ کیس مجھ پہ کیا گیا جس کو میں نے ڈیفینڈ کیا. تو مجھے بھی یہ علم نہیں تھا، میں نے بھی یہی بات سنی ہوئی تھی کہ لاء تو عورت کو فیور کرتا ہے تو یا ماں کو فیور کرتا ہے، کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں لاء میں، لکوناز کہیں یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے کہ جو ہولسٹکلی اس ایشو کو وہ ایڈریس ہی نہیں کرتی. اب آپ کہیں گے کہ باپ جو ہے اس کو رسپانسبلٹی دی تو ہے عدالت نے کہ وہ بچے کی وہ کرے گا، فائنینشیل سپورٹ کرے گا. تو فائنینشیل سپورٹ بھی پارشل ہوتی ہے، آپ کے علم میں ہی ہے کہ اس میں بچے کی فیس بھی نہیں اس میں پوری ہو رہی ہوتی جتنی یوزلی عدالت. اس میں بھی میں کہوں گی کہ عدالت کے ایک میکنزم اس طرح کے ہیں کہ اونس جو ہے باپ کی انکم کا اس کو پروو کرنا، اس کا اونس جو ہے وہ لیٹیگنٹ پہ ہوتا ہے، لیٹیگنٹس پہ یا مدرس پہ ہوتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ڈیورس اتنے ہی اچھے سول حالات میں ہوئی ہو کہ وہ مدر جو ہے وہ جا کے فادر کو یہ تو نہیں کہے گی نا کہ آپ اپنے سارے سورسز آف انکم کے پروف مجھے دے دیں. عدالت کا کوئی ایسا میکنزم ہونا چاہیے کہ عدالت خود ڈٹرمن کرے
کہ اس باپ کی کتنی انکم ہے اور اس کا 33% کتنا ہوگا جو بچوں کو جو ہے ایز مینٹیننس دیا جائے گا. تو وہ قانون جو ہے بہت ساری چیزوں کو ایڈریس اس طرح سے نہیں کر رہا ہوتا یا امپلیمنٹیشن اس طرح سے نہیں ہو رہی. تو میرا سمجھنا یہ ہے کہ 10-12 بلکہ 15 سال ابھی بھی میرا کیس جو ہے عدالت میں ہی ہے، تو 15 سال تک عدالتوں میں چکر لگانے اور جو ججز کے بیہیویئر، باقی سٹاف جو ہے وہاں کا اس کے بیہیویئر اور قانون کو پڑھنے کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ اس قانون کو جو کمپلیکسٹی ہے نا اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور اس کو بہت سارے ایسے ڈرا بیکس ہیں جو بچوں کی پرسنالٹی، جو کہ ایک لاء کا ایم ہے کہ بچوں کی ویلفیئر کو دیکھے، تو وہ بچوں کی ویلفیئر، ان کی پرسنالٹی بلڈنگ جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے، لاء میں بھی، اس کی امپلیمنٹیشن میں بھی اور سوشل بیہیویئرس میں. دیکھیں جی، اگر یہ ہم ایکچوئل اسٹیچوٹری لاء جو ہے وہ بنیادی طور پہ دیکھیں تو 2 لاز ہیں، گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ ہے اور ہمارا فیملی کورٹس ایکٹ ہے جو انٹو پلے آتے ہیں. اور گارڈین وارڈ ایکٹ کے تحت یہ ہوتا ہے کہ کورٹ کو ویلفیئر آف دی مائنر کو پرائم کنسیڈریشن یہی ہے اور اسی کو انہوں نے ڈسکس کرنا ہوتا ہے. فیملی کورٹس ایکٹ کو ایکسکلوسیو جورسڈکشن جو ہے نا وہ گارڈین اینڈ کورٹ کو ہی دیتا ہے کہ آپ کریں. لیکن تھیری میں ویلفیئر آف دا مائنر جو ہے کیا یہ سپریم کنسیڈریشن آپ کے خیال میں ہے؟ کیونکہ یہ پاکستانی عدالتیں جو ہیں تو وہ تو ریپیٹڈلی یہ کہتے ہیں کہ کسٹڈی جو ہے یہ پیرنٹل رائٹس کا کنٹیسٹ نہیں بلکہ چائلڈ ویلفیئر کا کویشچن ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے قانون میں واضح پروویژن نہیں ہے. شیئرڈ کسٹڈی کیا ہے، جوائنٹ ڈیسیژن میکنگ کا جو ہے کوئی تصور نہیں ہے، پیرنٹنگ پلانز کیا ہیں، وزیٹیشن کا سٹرکچر جو ہے وہ واضح طور پہ نہیں ڈٹرمنٹ، ٹریول رولز کیا ہیں، انفورسمنٹ میکنزم کیا ہے. بہت کچھ جوڈیشل ڈسکریشن پر چھوڑ دیا گیا ہے اور وہ کیس ٹو کیس جو ہے ججز کی ڈسکریشن پہ ہے. ان کے لیے کوئی پراپر گائیڈ لائنز وغیرہ نہیں ہے. آپ کا اس کے اوپر کیا ایکسپیرینس ہے کہ جیسے آپ نے ابھی کہا ہے کہ کامن بلیف ہے کہ اگر ماں دوسری شادی بھی کرے تو آٹومیٹیکلی کسٹڈی کھو دیتی ہے. یہ بات پریکٹیکلی نہیں ہے. کورٹ پھر بھی دیکھتی ہے کہ جی کنسیڈریشن جو ہے وہ وہی ہے کہ ویلفیئر آف دا مائنر از دا سپریم کنسیڈریشن. لیکن کیا یہ ساری ججمنٹس آنے کے بعد اور کورٹ کا یہ تعین کرنے کے بعد بھی واضح طور پہ یہ کوئی کسٹڈی ڈسپیوٹس جو ہیں یہ حل کر رہی ہیں فیملی کورٹس؟ وہ دیکھ رہی ہیں چینجنگ سرکمسٹانسز میں حالات چینج ہو جاتے ہیں. جیسے مرد نے دوسری شادی کر دی ہے، جیسے آپ کے پاس اگر ایک واضح پروف نہیں ہے کہ اس کی ایکچوئل انکم کیا ہے، اب فرام کیس ٹو کیس اس کا جو لیونگ سٹائل ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے. تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں جی جو اس کی سیلری سلپ ہے وہی ریلیونٹ ہے، اور اگر اس نے اور کسی طریقے سے آمدنی لی، وہ فرسٹ کلاس ٹریول کرتا ہے، اچھے گھر کے اندر رہتا ہے، اس کا موبائل فون کے بلز ہی اتنے بڑے بڑے ہیں، اس کو کورٹ کنسیڈر نہیں کرتی. اور پھر جو مہنگائی ہو رہی ہے دن بدن وہ تو بڑھتی ہے، بچوں کے اخراجات بڑھ رہے ہیں، اور اب جب کہ پبلک سکول تو ختم ہو گیا، پرائیویٹ سکول ہی ہے، اور پرائیویٹ سکولز کی جو فی ہے اور جو دوسرے صرف فی کے اخراجات تھوڑی ہیں، بچے کے لیے تو اس کے میڈیکل ایکسپنسز ہیں، اس کے کتب کے خرچے ہیں، ان کو اسکول لانا لے جانا ہے، یہ سارا کا سارا خاتون پہ چھوڑ دیا. اور اس معاشرے میں جنرلی بھی یہ ہے کہ یہ ایک ٹیبو ہے کہ خاتون جو ہے وہ اگر اس کو ڈائیورس ہو جائے تو شاید اس کے لیے تو لوگ دوسری شادی کے لیے اتنا تیار نہیں ہوتے. مرد جو ہیں وہ کتنے مرضی کر لیں، باقی جو مسلم ممالک ہیں اس کے اندر تو یہ کوئی ٹیبو نہیں ہے. اور اب اس کو ایز اے سنگل پیرنٹ جو اس کو ٹیک کیئر کرنا پڑتا ہے، کورٹ اس کو کنسیڈر نہیں کرتی کہ چینج سرکمسٹانسز کیا ہیں. تو یہ سارے ایشوز ہیں، اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ دوبارہ لیجسلیشن ہونی نہیں چاہیے اس کے اوپر، اور یہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے؟ اور خاص طور پہ جو دوسرے مسلم ورلڈ کے قوانین ہیں، ہمارے ہمسایوں کے اندر اس طرح سے ہے، جیسے دبئی کا قانون کافی ماڈرن ہے اس مسئلے میں، انہوں نے اچھا بنایا ہوا ہے. سعودیہ میں بھی لا از مچ بیٹر. ایجپٹ کے اندر لا جو ہے وہ بھی مسلم کنٹریز ہیں. تو ہم نے تو وہ یہ ایک دھات کے زمانے کا پرانا قانون ہے، اس کو ہم بالکل تبدیل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. بالکل کلر نوری صاحب، اگر ہم جو کہتے ہیں، جو ہمارا سلوگن ہے، جو ایک کلیشے بن چکا ہے کہ یہ قانون چائلڈ ویلفیئر سینٹرک ہے، جو کہ میرے خیال میں تو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بچے کی ویلفیئر کو صرف زر و سیم کے پیمانے میں ناپتے ہیں کہ باپ جو ہے نا وہ اتنے پیسے دے دے
तो माँ टेक केयर करे, तो बस द कानून जो है इसके आगे कुछ नहीं बोलता। बात ये है कि बच्चे का जो पर्सनैलिटी है उसमें उसकी इमोशनल हेल्थ, बच्चे की फ़िज़िकल हेल्थ, बच्चे की रूटीन ऑफ लाइफ, उसकी डे टू डे लाइफ, उसके इमोशनल प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्यूबर्टी पे जो एब्सेंटी पेरेंट है, फॉर एग्जांपल अगर माँ के पास बेटा है तो क्या उसको बाप की पेरेंटल गाइडेंस की लड़के को ज़रूरत नहीं है? उस वक़्त बाप कहाँ है? इन सारी चीज़ों को जो इसको मैं समझती हूँ कि एक शेयर्ड कस्टडी और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी मंसूर अली शाह साहब का, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की एक आई है रूलिंग और जजमेंट जो कि एक स्टेप फॉरवर्ड है, इसमें वो इसकी बात करते हैं कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं, लेकिन वो बात करते हैं शेयर्ड कस्टडी की। और आई एम वेरी होपफुल कि आइंदा ऐसी भी कोई जजमेंट्स आएंगी जिसमें शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात होगी। अभी जो जजमेंट्स आ रही हैं उसमें कह रहे हैं हाँ जी बाप जो है वो इतने दिन बच्चे को रख ले, लेकिन वो छुट्टियों में रखेगा बाप, वो बच्चे की एजुकेशन में क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं करेगा? अगर माँ जो है अपनी जॉब के बावजूद, इफ़ शी इज़ वर्किंग, अगर वो 5 दिन बच्चे को स्कूल लेके जाने, स्कूल से लेके आने और उसके बाद और उसकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसकी रिस्पॉन्सिबल है, तो बाप क्यों नहीं होगा? वो सिर्फ छुट्टियों में ही इंजॉय करने के लिए है क्या? और उसके बाद आप बच्चे की, अगर आपने बहुत अप्रोप्रिएट एक सजेशन दिया है कि बच्चे जो बाप की इनकम है उसको डिटर्मिन करना वो माँ पे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि माँ जो है वो लिमिटेड एक्सेस के साथ ये नहीं कर सकती कि वो आपको कोर्ट को प्रूफ ला के दे। शी कैन ओनली टेल यू कि उसके कि ये सोर्सेज ऑफ इनकम भी हैं। ये अदालत का अपना कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए जिससे वो ये डिटर्मिन करे कि जो लाइफस्टाइल बाप का है एटलीस्ट वो उस लाइफस्टाइल के पैसे तो दे बच्चों को। मैं ये नहीं कहती कि अगर बाप का लाइफस्टाइल जो है वो 1 लाख रुपए का है तो बच्चों को 50,000 दे देगा, लेकिन ये है कि वो एटलीस्ट उसकी डिटर्मिनेशन कोर्ट को करनी चाहिए। और फिर बच्चे की इमोशनल जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, उसके जो सोसाइटल प्रॉब्लम हैं, वो जो स्कूल में बच्चे की लड़ाई हो गई किसी से, वो जो बच्चे का सर फट गया और वो माँ जो है आधी रात को उसको हॉस्पिटल में लेके जा रही है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं लॉ को एड्रेस करनी चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर करें। और मैं ये समझती हूँ कि ये लॉ जो है अगर हम उसको कंपेयर करें इजिप्ट के लॉ के साथ, मिस्र के, तो वो 15 साल तक के लिए बच्चे की कस्टडी माँ को देते हैं और फिर उसके बाद इस सारे अरसे में 15 साल में, और यूएई में 18 साल तक है। और अगर आप ये देखते हैं मोरक्को में तो बात ही शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों स्पाउस की बात ही कानून इससे शुरू करता है। तो अगर आपने शेयर की है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चा जो है वो माँ के पास भी रह रहा है, बाप के पास भी रह रहा है, माँ के साथ भी आउटिंग पर जा रहा है, बाप के साथ भी जा रहा है, एक पेरेंट टीचर मीटिंग बाप अटेंड कर रहा है, एक माँ कर रही है, तो उसको बाप को बड़े अच्छे से अंदाज़ा होगा कि बच्चा किस इमोशनल क्राइसिस से गुजर रहा है, अगर खुदा ना खास्ता गुजर रहा है। और अगर उसके हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो भी उसको पता होंगे, उसको उसके सोसाइटल प्रॉब्लम्स भी पता होंगे, उसके कैरियर के प्रॉब्लम पता होंगे। इस बच्चे ने जो ये लाइन अडॉप्ट की उसने किधर जाना है, तो वो जब बच्चा 18 साल का होगा तो आपको पता है कि 18 साल की उम्र में तो एक बच्चा आज के ज़माने में इतना स्मार्ट होता है कि वो अपनी प्रेफरेंस बिल्कुल अपनी वेलफेयर के हिसाब से बता सकता है। तो हमारा कानून मैं समझती हूँ बड़ा अननेचुरल है कि वो कहता है कि जी पहले तो माँ टेक केयर कर रही है, बाप विजिट कर रहा है, नहीं कर रहा है, सिर्फ पैसे दिए जाए ना तो वो जस्टिफाइड हो जाता है। बाप ने पैसे देता रहा, 10 साल माँ पालती रही, 15 साल, और इसके बाद यकलख्त आप अगर बाप चाहे तो वो कानून का सहारा लेके बच्चे को अपने, आप बताएं बच्चा कंफर्टेबल होगा? बाप को बच्चे का पता ही कुछ नहीं है कि उसकी ग्रोथ कैसे हुई है, उसकी अपब्रिंगिंग किस तरह से हुई है। तो मेरे ख्याल में कानून में तब्दीली की बहुत ज़रूरत है। हमारे पास मोरक्को का कानून मौजूद है, एक मुस्लिम कंट्री इजिप्ट है, मोरक्को है, यूएई है, तीनों कवानीन हमारे पास मौजूद हैं जो 15 और 18 साल की बात करते हैं, शेयर्ड कस्टडी की बात करते हैं, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। और इस शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद अगर बच्चा ये फैसला करता है कि मैंने बाप के साथ रहना है, तो वो बच्चे की वेलफेयर है, वेलफेयर सेंट्रिक बात होगी, क्योंकि बच्चे ने इन सालों में देख लिया कि बच्चा, बाप तो मेरी बड़ी अच्छी केयर कर सकता है और करता है, और ये मुझे आगे फर्दर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में भी मेरा बाप के साथ रहना ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो उसमें तो आप कहें कि ये एक बच्चे ने अपनी प्रेफरेंस दी तो ये लॉ नेचुरल है, नेचुरल सी बात है ना कि आप देख रहे हैं इतने अरसे से, दोनों पेरेंट्स को देख रहे हैं, दोनों के साथ रह रहे हैं,
اس کے بعد آپ فیصلہ کر لیتے ہیں اینڈ دیٹ ول بی این انفارمڈ ڈیسیژن. ابھی جو قانون ہے اس کا ڈیسیژن کوئی انفارمڈ ڈیسیژن نہیں ہوتا. وہ تو یہ ہے کہ بچوں کو میں نے دیکھا ہے عدالت میں کہ بچوں کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہوتے ہیں ایبسینٹی اسپاؤزز جو ہیں. اور میں تھوڑی سی بات، اگرچہ آپ کا سوال اس طرف نہیں تھا، لیکن میں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے تھوڑی سی بات یہ بھی کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو وزٹیشن عدالتوں میں ہوتی ہے اٹ کین بی ویری ٹرامیٹک فار دا چائلڈ. دیکھیں جی 12 ان کو رائے دینے والا میں بھی ہوں، ریفارم کی دنیا میں کام کرتا ہوں. میں نے کہا جی یہ اس طرح کی جگہ پہ آپ ملاقات کیوں نہیں کرتے جیسے چلڈرن کمپلیکس ہے اور وہاں پہ ملاقات ہو، بجائے اس کے جہاں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں دوسرے وہ لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. پھر یہاں پہ ایک سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ بھی ہونا چاہیے. اس طرح کے بچے جن کے پیرنٹس سیپریٹ ہو چکے ہوئے ہیں ان کو اس کیئر کی بھی ضرورت ہے. اور وہاں پہ بچوں کے لیے آپ ایک تو ماحول اچھا ہو، ان کو کوئی کینڈیز دیں، کوئی ریفریشمنٹ دیں، کوئی جھولے وغیرہ لگے ہوں، بجائے کہ آپ اس طرح کی انوائرمنٹ میں ان کی ملاقات کروا رہے ہیں جو کہ بہت ڈینجرس نہیں اور بڑی ٹرامیٹک ہو سکتی ہے. مجھے یاد ہے کہ میں اپنے بیٹے کی وزٹیشن کے لیے جاتی تھی تو ایک مطلب میرے ان 10 سالوں میں نے دیکھا ایک فادر تھے جن کے پاس کسٹڈی تھی اور وہ مدر آتی تھی ملنے، باقی ساری مدرز لاتی تھیں بچوں کو، ان کے پاس کسٹڈی کیئر گیونگ ان کی رسپانسبلٹی تھی. تو لٹرلی فزیکلی وہ گتھم گتھا دونوں پارٹیاں ہوئی اور وہ لڑتے تھے اور سارے بچے خوف زدہ ہو کے ڈر کے ان کو دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کل کو ہمارے ساتھ تو یہ چیز نہیں ہو سکتی. تو یہ جو وزٹیشن کا بڑا ہی کہنا چاہیے کہ اس طرح کا سسٹم ہے کہ چلیں میں مانتی ہوں کہ کورٹس کی کنسٹرینٹ ہوں گی فائنینشیل، لیکن آپ پہلی چوائس یہ کیوں نہیں دیتے پیرنٹس کو، یہ کیوں نہیں کہتی عدالت کہ آپ اپنے کسی کامن ملنے والے کے پاس انڈر سپرویژن آف کورٹ مل سکتے ہیں. وہاں بھی تو آپ مل سکتے ہیں، یا چلیں یہاں پہ بھی ملے تو ماحول ڈفرینٹ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں ایک لڑائی ہے، ایک جھگڑا ہے، ایک دوسرے کو فزیکلی مار رہے ہیں. اور مدر جو لے کے آئی ہوئی ہیں ان کی ایک بچے جو ہیں نا انفارچونیٹلی ان کو ایک ٹرافی کے طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ ماں نے ٹرافی جیت لی کہ باپ نے ٹرافی جیت لی. تو یہ والا ماحول نہیں ہونا چاہیے. وہاں پہ بچوں کو ایٹ لیسٹ کورٹ جو ہے یہ ماحول پرووائڈ کرے کہ بچوں کو ٹراما جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں نا بہت چھوٹا بچہ جب دیکھتا ہے تو بہت اس کی پرسنالٹی کی فارمیشن میں بہت ہی نیگیٹو رول جو ہے یہ چیز پلے کرتی ہے. میں آپ سے ایک سمپل سوال پوچھتا ہوں تارا، کیا اگر ماں کو کسٹڈی مل جائے تو کیا وہ واقعی امپاورڈ ہو جاتی ہے؟ برڈنڈ ہو جاتی ہے، پاورڈ تو نہیں ہوتی. کیونکہ دیکھیں میں آپ کو سمپل آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ کیئر گیونگ رسپانسبلٹی ہے وہ صرف مدر پہ شفٹ ہو جاتی ہے؟ نہیں، میں یہ کہتی ہوں کہ کیئر گیونگ جو رسپانسبلٹی ہے نا وہ فائنینشیل کے ساتھ ساتھ ایموشنل، سائیکولوجیکل، سوشل، ڈے ٹو ڈے لائف، ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ، ہر چیز اس کی جب ذمہ داری ہو جاتی ہے تو خدا نے ماں میں یہ انسٹنکٹ رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی نیڈز کو فرگو کر کے ان بچوں کو پالتی ہے اور بڑی محبت سے پالتی ہے اور بڑی چاہت سے اور بڑی اس سے وہ اس کو. لیکن اس میں وہ خاتون آپ دیکھ لیں، آپ سروے کر کے دیکھ لیں کہ جو سنگل مدرز ہیں نہ تو انہوں نے کوئی کیریئر میں آگے بچوں کی کیئر میں مصروفیت کی وجہ سے نہ تو وہ کیریئر میں آگے بڑھی ہوں گی. ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، لیکن آپ جنرلی دیکھیے نہ وہ اپنی ہیلتھ کیئر ان کی. مجھے تو لگتا ہے کہ اتنی زیادہ بچوں کی نیڈز ہوتی ہیں آج کے زمانے میں کہ خواتین تو شاید سانس بھی بچوں کے لیے لے رہی ہوتی ہیں جو مدرس ہیں، تو وہ امپاور نہیں کر رہی ہوتی بلکہ اس کو بہت زیادہ ایک برڈنڈ ہوتا ہے ماحول، جس کی وجہ سے وہ اپنی ہیلتھ کی کیئر نہیں کر سکتی، اپنے پروفیشن کی کیئر نہیں کر سکتی. اگر ایجوکیشن میں کوئی ایڈوانسمنٹ کرنا چاہتی ہے وہ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی فرسٹ پرائیورٹی بچے ہوتے ہیں اور شی از اسٹک ود دیم. اسٹک کا لفظ نہیں مجھے بولنا چاہیے، شی از ٹیکنگ کیئر آف دیم 24/7. تو اگر اس میں 3 دن ماں کے پاس ہیں بچے اور 3 دن باپ رکھ لے تو شی ول ہیو اے ونڈو ٹو بریتھ. تو اسی لیے یعنی کہ کو پیرنٹنگ کا جو تصور ہے نا اسے اسٹرانگ کرنے کی بہت ضرورت ہے. میں آپ کو ایک ڈیٹا کی بات بتاتا ہوں. پاکستان کے اندر نا اس وقت 2.25 ملین کیسز پینڈنگ ہیں یہ بچوں سے متعلق جو یہاں پہ چل رہے ہیں. یہ بڑا ایک ہیوج نمبر ہے اور اب جب تک ہم اس کے لیے کوئی جدید طریقہ کار نہیں اپنائیں گے کہ ایسے کیسز، اور پھر ان کا جو ڈیلے ہے وہ بڑا فیٹل. حالانکہ لاء میں لکھا ہے ودن 6 months جو ہے اس طرح کا کیس ریزالو ہونا چاہیے. آپ اپنا تجربہ بتا رہی ہیں کہ جی 15 برس ہو گئے کیسز ابھی بھی پینڈنگ ہیں اور اس کے اوپر
کوئی اسٹیٹ نے بھی اپنی کوئی ذمہ داری نہیں لی. دیکھیے ہم نے تو اس کے اندر میڈیشن کا استعمال جو کامیابی سے کیا تھا وہ بھی فیملی کیسز کے اندر جو نہیں کیا جا رہا, اس سے بڑا زبردست نقصان ہو رہا ہے اور کورٹس بھی اوور برڈن ہو رہی ہیں. فیملی کیسز کو جو ڈیل کرنے والے ججز ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کی خود بھی ٹریننگ ہونی بہت ضروری ہے, کیونکہ اکثر و بیشتر ایسے ججز بیٹھے ہیں جن کی خود شادی نہیں ہوئی, ان کو ریئل ورلڈ کی پرابلمس نہیں پتہ. پھر یہ کیسز اتنے سیریس ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے یہ ہائی کورٹ لیول پہ ٹرائی ہوتے تھے, پھر انہوں نے کہا کم از کم ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے لیول کے ججز جو ان کو ٹرائی کریں, پھر انہوں نے کہا فرسٹ کلاس ججز کریں. اب آپ فرسٹ انسٹنس کے بعض اوقات ججز کو لگا دیتے ہیں جن کو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کوئی ریکنسیلیشن کی کوشش نہیں, اور پاکستان میں اس وقت ڈائیورس کی ریشو جو ہے وہ امریکہ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. تو ہم ان کیسز کو سیریس نہیں لے رہے, یہ اتنے ہی سیریس ہیں جیسے قتل کے کیسز ہوتے ہیں. تو جو ججز ڈیل کر رہے ہیں ان کی بھی اسپیشل ٹریننگ جو ہے نا اس کے اندر کرنی بہت ضروری ہے. میں تو جی دیکھیں, پہلا اگر آپ مجھے پوچھیں تو میری جو اتنے سالوں کی کورٹ میں آنا جانا ہے اس پہ میرا تو بڑا کنسیڈرڈ ویو ہے کہ سب سے پہلے لاء میں کو پیرنٹنگ اور شیئرڈ رسپانسبلٹی. مجھے بڑا حوصلہ ہوا ہے جسٹس منصور علی شاہ کی ججمنٹ پڑھ کے کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ کچھ بات کی ہے کہ باپ اور ماں جو ہیں دونوں کی پریزنس کو انشور کیا ہے, وچ از ویری ویری گڈ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں میری خواہش ہے اور مجھے بڑی امید ہے کہ آئندہ ایسی بھی ججمنٹس آئیں گی جس میں رسپانسبلٹی بھی شیئر ہوگی. صرف یہ نہیں ہے کہ گڈ ٹائمز جو ہے وہ شیئر ہو جائے, جب رسپانسبلٹی کا ٹائم ہے. تارا مجھے ایک بات یاد آئی, میں آپ کی انفارمیشن کے لیے اور ناظرین کی انفارمیشن کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں. اب نا ویڈیو لنک کا زمانہ ہے, اس کے ذریعے سے بے شمار ملاقاتیں جو ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے سے بھی کروائی جا سکتی ہیں. کہ کورٹ کے اندر جو ٹریولنگ ٹائم ہے اس کو بچایا جا سکتا ہے, اسکول اس کو بچایا جا سکتا ہے, اسکول جانے کی جو حرج ہوتا ہے کہ اس دن آپ بالکل آف ہو جاتے ہیں وہ والا بھی ہے, اس میں سیکورٹی کنسرنز بھی کم ہوں گے. تو کورٹ اس طرح بھی ریگولیٹ کر سکتی ہے کہ جی ڈائریکٹلی ملاقات جو ہے وہ پیرنٹس جو ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے سے, اور وہاں پہ بیٹھے ہوا کورٹ کا عملے کا کوئی بندہ اسے سپروائز تھرو ویڈیو لنک کر لے اور وہ کر لے. اور پھر اس طرح سے یہ جو مینٹیننس وغیرہ فکس ہوتی ہے وہ کیوں نہیں آن لائن بھی تو جمع کروائی جا سکتی ہے تاکہ وہ اکاؤنٹ کے اندر ڈائریکٹ ہی چلی جائے. پہلے آپ سرکاری کھاتے میں جمع کروائیں, اس کو وڈرا کرنا بذات خود ایک جو ہے نا وہ تکلیف دہ عمل بھی ہے. اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ بہت سارے پیسے بھی لوگ عملے کے لے لیتے ہیں اور وہ مسئلہ سارا وقت آپ کو ہر ایک چیک کے لیے جانا آنا پڑتا ہے. اور اسی طرح اسکول وغیرہ کے اندر کیوں ڈائریکٹلی رسپانسبلٹی یہ نہیں لی جا سکتی کہ اسکول کے جو بلز ہیں یا وہ کیوں نہیں, اگر فادر کی رسپانسبلٹی, اور فادر کی ہے بے شک وہ چاند پہ چلا جائے, بچوں کو انڈر دی اسلامک لا اور پاکستانی لا باپ نے جو ہے پرورش اپنے مینس کے مطابق کرنی ہے, تو وہ ڈائریکٹ اسکول کے بل جو ہیں وہ کیوں نہیں اس کو چلے جائیں اور وہ ڈائریکٹ آن لائن پیمنٹ کیوں نہ کر دے, بجائے اس کے کہ اس کے لیے بھی آپ کو ایکسیکیوشن فائل کرنی پڑے اور کورٹ میں اپنا وقت ضائع کرنا پڑے. بس یہ دو چیزیں نا, تین چیزیں بلکہ میں کہوں گی. پہلی تو یہ ہے کہ اس لاء کو بھی آپ بنائیے, جو لوگ لا ڈرافٹ کرتے ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے, اور جو لوگ لاء میکرز ہیں کہ وہ اس کو انشور کریں کہ ایسا لاء ہو جس میں کہ بچے کی ویلفیئر کو دیکھیں. بچے کی ویلفیئر اسی میں ہے کہ ماں اور باپ دونوں پالیں اور اس کو اس عمر تک لے آئیں جب بچہ اپنی پریفرنس بتانے کے قابل ہو جائے. یہ ایک نیچرل لاء ہے, اور یہ اگر مصر میں کامیاب ہے, اگر یہ وہاں پہ کامیاب ہے, UAE میں کامیاب ہے, تو یہ ہمارے ہاں بھی کامیاب ہوگا. اور یہ بڑا ہی ایک نارمل اور نیچرل وے ہے کہ دونوں پیرنٹس اگر ان کی اسپاؤسز کی آپس میں انموسٹی بھی ہے لیکن بچوں سے تو نہیں ہے نا, تو بچوں کو ایک تو یہ لاء میں ہمیں تبدیلی لانے کی بہت ضرورت ہے. دوسری جو میں ایک بہت جو ہے عرض کروں, بڑی درخواست کروں گی کہ جو ہمارے فیملی کورٹ کے ججز ہیں نا, ان کی ٹریننگ, ان کی سینسٹائزیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو اپنا ہی سنا دیتی ہوں سب سے, کہ مجھے بہت دفعہ, ایک دفعہ میں نے جو جج صاحب تھے, نام تو ظاہر نہیں لوں گی, میں نے ان کو ایک شیٹ دکھائی. میں نے کہا دیکھیں یہ جو ہے مینٹیننس کی شیٹ ہے, اور جو ریڈ باکس ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس مہینے پیمنٹ نہیں ہوئی, اور جہاں ہوئی ہوئی ہے وہ گرین ہے, تو اٹس آلموسٹ 70% ریڈ. تو وہ میں ان کو دکھایا, تو اور میں نے کہا یہ وہ ہے جو میں نے یہاں سے پریپیئر کیا آپ کی کورٹ کی فائل سے, اور اس کو دوسری پارٹی نے کنٹیسٹ بھی نہیں کیا ہوا. تو انہوں نے دیکھا, وہ مسکرائے اور مجھے کہنے لگے میڈم چلیں کچھ تو دیتا ہے نا. اب مجھے کوئی بھیک تو نہیں ہے. اور پھر ایک جب آپ 6 مہینے بچے کی
मेंटेनेंस नहीं देता तो उसकी क्या फाइन है या क्या उसको कोर्ट को चाहिए कोई मैकेनिज्म हो कि उसको मजबूर करे कि वो दे। वो कहते हैं हमने तो इंस्ट्रक्शंस इशू कर दी और वो इंस्ट्रक्शंस कभी ऑनर नहीं होती। तो ये है कि ना सिर्फ ये कि जजेस की सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है, एक तो दूसरा ये है कि ये जो फॉल्स आइडिया है ना कि अगर माँ कमाती है, अगर माँ जॉब कर रही है तो आपके पास तो मैडम खुद इतने पैसे हैं, आपने क्या लेने, थोड़े से पैसे। मैं आपके नॉलेज के लिए भी और नाज़रीन के लिए नॉलेज के लिए बताता हूँ, खातून जो है अगर वो जॉब नहीं भी कर रही तो ये उसके लिए डिसएडवांटेज नहीं है कि बच्चा उसको नहीं दिया जाएगा। और अगर वो अर्न कर रही है, वो जितना भी अर्न कर रही है, तो बच्चों को पालना उसकी कतई जिम्मेदारी नहीं है। हर सूरत में मजहबी तौर पे भी और मुल्की कानून के मुताबिक भी ये बाप की ज़िम्मेदारी है, उसने ही ये ख़र्चा जो है वो पे करना है। और एक्सिक्यूशन पे जो आपने बात की है, हमारे अक्सर चीज़ों का डिलेमा ये है कि जब भी कोर्ट की कोई डिग्री पास होती है तो वो कहते हैं कि लोगों की मिजरीज उस दिन शुरू होती हैं जिस दिन उनके हाथ में कोई डिग्री आती है, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर अनलेस इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। तो इम्प्लीमेंटेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और फिर आपके तवसत से ये जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं जिन्होंने लेजिस्लेशन करनी होती है, कोर्ट तो उसको अमली जामा बनाती है या किसी निशानदेही कमज़ोरी की कर सकती है अपनी जजमेंट के ज़रिए से। लेजिस्लेशन जदीद खतूत पे इस्तवार करने की ज़रूरत है और नई लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। और हम मिलके, आप और मैं, इंशाल्लाह कानून ऐसा बना के, मॉडल कानून बनाकर देंगे जिसकी कंपैरेटिव स्टडी दूसरे मुल्कों के साथ करके देंगे ताकि आज के जदीद तकाज़ों के साथ वो आहंग हो और आइंदा के लिए लोगों का भला हो सके। और लेजिस्लेटर ज़रूर इसको डिबेट करें, स्टेक होल्डर्स के साथ इसको डिस्कस करें और नया कानून बनाया जाए ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा। और जो स्टाफ है जुडिशल, जो जजेस हैं, जो वहाँ रीडर बैठे हुए होते हैं, उनकी सेंसिटाइजेशन की भी बहुत ज़रूरत है कि अगर माँ के कोई कपड़े अच्छे हैं या वो किसी वो लग रहा है कि वो अर्निंग है तो उसको ये सुनने को बारहा मिलता है कि मैडम इतने थोड़े से पैसे आपने क्या करने हैं, आप तो खुद इतना कमाती हैं। आई मीन ये उनको भी पता होना चाहिए कि कानून भी, और फिर जब हम मोहम्मडन लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो माँ जितना भी कमा रही हो, बाप की ड्यूटी से एग्जाम्प्ट नहीं हो जाता कि वो कुछ नहीं देगा। और फिर दूसरी बात है कि ये आई कांट एम्फसाइज इनफ के बच्चों के इमोशनल, साइकोलॉजिकल और उनकी अपब्रिंगिंग के जो सारे इश्यूज़ हैं वो बाप के नोटिस में और बाप की कंसिड्रेशन में सिर्फ उसी सूरत में होंगे कि अगर आपका लॉ उसको पाबंद करेगा कि वो बच्चे की डे टू डे लाइफ का हिस्सा बने। क्योंकि कल को यही बच्चे जो हैं माशरे के बेहतरीन शहरी बने और अपना फ़राइज़ अंजाम दें। हम एक अच्छा शहरी जो है उसको तभी बना सकते हैं कि अगर उस तरह का उसके ऊपर कोई वक्त आ गया तो उसकी ग्रूमिंग अप इस तरीके से किया जाए कि कल वो जो माशरे में अच्छा रोल अदा करे और अच्छा बाप बने या अच्छी माँ बने। हमें ये भी मिसाल बनाने के लिए कानून में ऐसा करना चाहिए कि अगर माँ बाप के दरमियान नहीं बन सकी किसी वजह से तो आइंदा क्या हमने उस ट्रबल को कैरी ऑन करना है और लोगों को कम्प्लेक्सिस के साथ तो हम बड़ा नहीं करेंगे। बिल्कुल। और उसमें ये को पेरेंटिंग, फिर उसके बाद जो भी कोई लॉ बनता है उसकी इन सही इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज मैंने तो वहाँ पे बहुत, जब मैं वहाँ जाती थी तो अक्सर मदर्स जो हैं उनको यही प्रॉब्लम थी कि वो विजिटेशन के लिए तो लेके आती थी लेकिन फादर्स जो हैं वो मेंटेनेंस नहीं पे कर रहे, और अदालत जो है वो उनको इंस्ट्रक्शन ज़रूर इशू करती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कोई ऐसा भी तो तरीका होना चाहिए कि वो उनको बाउंड भी कर सके कि भाई आप जो है ये पे करेंगे। और फिर उसके बाद जो डिसीजन मेकिंग है उसका राइट अगर बाप को दिया गया है तो उसको तो बच्चे के अगर इश्यूज़ का ही पता नहीं है, अगर उसकी लाइफ का ही पता नहीं है, उसकी ब्रॉटअप का ही पता नहीं है, तो वो क्या जैसे मसलन पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो क्या उसके अंदर अगर माँ के पास कस्टडी है तो बाप को क्यों वहाँ नहीं जाना चाहिए? और बाप अगर वहाँ नहीं जाता तो उसको पता नहीं चलेगा बिल्कुल कि मेरे बच्चा जो है वो स्कूल में क्या ट्रबल्स उसको आ रही हैं, क्या बेहतरी की ज़रूरी है, उसकी काउंसलिंग करने के लिए टीचर्स को भी तो पेरेंट्स की ज़रूरत है ना, दोनों के साथ ही उनकी मुलाकात होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के हमें कानून में तब्दीली की भी ज़रूरत है और माइंड सेट को भी चेंज करने की ज़रूरत है। और आज जदीद दुनिया इसके तकाज़ों के मुताबिक कानून साजी और उस तरह से अदालतों को भी बिहेव करना चाहिए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो सबसे बड़ा मसला है उसे हमें ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच जी, सो काइंड। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतने अहम मौजू पे बात की और अब हम कोशिश करेंगे कि इसको हम एक कैंपेन की सूरत में आगे लेके चलें। थैंक यू वेरी मच।